الشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعے کے اندر آپ حضرات کے سامنے حقوق العباد اور حقوق اللہ کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. آج آپ کے سامنے کچھ نیکی کے بارے میں عرض کروں گا کہ انسان ایک تو نیکی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر اس نیکی کو اللہ کے دربار میں لے جانا اس سے زیادہ مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سچ اور حق بات کہہ کر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستو اور بزرگوں، آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے اور ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. جھوٹ بولنا، گالی دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر حسد کرنا، یہ سب چیزوں سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے کہ مسجدوں کے اندر سیاست اور دین کی بات کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. انسان جب کچھ نیکی کرتا ہے، نیکی کرنا کتنا مشکل کام ہے. ابھی سب کاروبار چھوڑ کر پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، کتنا مشکل ہے. لیکن اس سے زیادہ مشکل کی بات یہ ہے کہ اس جو اللہ کے یہاں ہم لوگ اللہ جو ہماری نیکیاں کو قبول کیا ہے، اس کو مرتے دم تک اور قیامت تک اس نیکی کو سنبھال کر رکھ کر اللہ کے دربار میں لے جانا، یہ سب سے اہم چیز ہے. ایک انسان نیکی کر لیتا ہے، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، اور پھر اپنے دربار میں اپنے وطن پر آنے کے بعد پھر نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزہ کا پتہ ہے، نہ زکات کا پتہ ہے، نہ اور کوئی چیز کا پتہ ہے، بس گالی گلوچ اور دنیا کی باتوں میں لگ دیا. تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نیکی کو لے کر جانا. نیکی کرنا مشکل ہے، اس سے زیادہ مشکل ہے تو نیکی کو سنبھال کر اللہ کے دربار میں لے جانا. آپ نے کسی کو 100 روپے دیا، اب ہماری نیکیاں کیسے ختم ہوتی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطا. آپ نے کسی کو 100 روپے دیا، آپ نے زکات دیا، آپ نے خیرات دی، آپ نے کسی کو مدد کی اور آپ نے احسان جتانے لگے. ہم نے آپ کو فلاں وقت کا یہ کام کیا تھا، آپ مشکل میں تھے، ہم نے آپ کو یہ کیا تھا، آپ کو 100 روپے دیا تھا، آپ کی مدد کی تھی. یعنی احسان جتلا کر اس کو شرمندہ کر ایسے کام کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. آپ نے گالی دی، آپ کی نیکیاں ختم ہو گئی. آپ نے کسی کی غیبت کی، آپ کی نیکیاں ختم ہو گئی. کسی پر حسد کیا، آپ کی نیکیاں ختم ہو گئی. تو میرے دوستو، اس دور کے اندر نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، اور اس سے زیادہ نیکی کو سنبھال کر اللہ کے حضور میں پیش کرنا اس سے زیادہ مشکل کے کام ہے. آج ہمیں جھوٹ بولنے کو گناہ نہیں سمجھتے، کسی پر حسد کرنا گناہ نہیں سمجھتے، حرص کو گناہ نہیں سمجھتے، اور یہ سب ایسی گناہ ہے. میرے دوستو، نوح علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کشتی پر اپنی، میں وہ تفسیر کے اندر جانا نہیں چاہتا ہوں، نوح علیہ السلام کو کشتی جب تیار ہوئی، جب اللہ نے عذاب کو بھیجا تو کہا اللہ نے ان سب ایک کشتی کے اندر سب کو جوڑا لے لو، ہر چیز کا.
اب کشتی کے اندر اور جو تمہارے جو ایمان والے انسان تھے، مسلمان تھے جو ایمان لائے تھے، اس کو بھی تم اس کو کشتی کے اندر بٹھا لو۔ اب کشتی کے اندر سب کو دیکھا، لیکن ایک کونے کے اندر دیکھا کہ ایک بڑے میاں بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ میرے دوستو، اس میں سے ایک آدمی اس بڑے میاں کو پکڑ کر نوح علیہ السلام کے پاس لے کر آتا ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ ہم تو اس کو پہچانتے نہیں ہیں، یہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو، بتاؤ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں شیطان ہوں، میں شیطان ہوں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا چالاک کہ تو کشتی کے اندر آ گیا۔ وہ کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ شیطان کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ ہم تجھے ایسے نہیں چھوڑیں گے، تو بتاؤ کہ انسان کو کس چیز سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، کس چیز سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، وہ چیز بتاؤ۔ شیطان کہنے لگا آپ وعدہ کریں میں سچ سچ بتاؤں گا، لیکن آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں تجھے ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا، لیکن بتاؤ تم انسانوں کو کس چیز سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہو؟ فرمایا دو چیزوں سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہوں، دو چیز سے۔ وہ دو چیز کیا شیطان نے بتایا؟ فرمایا ایک حسد، ایک فرمایا حسد اور ایک عجز۔ اور پھر شیطان کہنے لگا کہ حسد ایسی بیماری ہے، حسد ایسی بیماری ہے جو میں ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، ہمیشہ کے لیے لعنتی ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا۔ وہ کیا حسد تھا میرے دوستو؟ آدم علیہ السلام کے اوپر شیطان نے حسد کیا تھا، اللہ نے ہمیشہ کے لیے اس کو مردود کر دیا۔ اور شیطان کہتا ہے کہ حرص ایسی بیماری ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے آدم علیہ السلام کو زمین کے اندر بھیج دیا۔ تو یہ دو بیماری جو ہے، ایک حسد اور ایک حرص، آج اسی کے لیے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اسی کے لیے ایک دوسرے کے اوپر حسد کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی اپنا راستے کے اندر جا رہا ہے، اس کا کپڑا دیکھو، اس کا چلنا دیکھو، اس کی گاڑی دیکھو، اس کا بنگلہ دیکھو۔ میرے دوستو یہ حسد کرنے، اور عزت کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی کو اگر اللہ بلندی دے رہا ہے اور آپ اس پر حسد کر رہے ہیں تو اللہ سے مقابلہ ہو رہا ہے، اللہ سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی آپ کے اوپر حسد کرے، کوئی آپ کو دیکھ کر جلے، آپ پر حسد کرے، تو اس کو بددعا نہ ہو۔ آپ بددعا کیا دیں گے؟ یا اللہ اس کو شوگر ہو جائے، اس کو ٹائفائڈ ہو جائے، اس کو کینسر ہو جائے، آپ یہی بددعا دیں گے؟ فرمایا کہ جس کی حسد کی بیماری لگ گئی، اس سے بڑا بیماری کوئی ہے؟ حسد کرنے والا کبھی سکون چین سے سوتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں نوجوانوں، حسد کی بیماری سے بچو، کسی کو تکلیف دینے سے بچو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کی نیکیاں کو ختم کر دیتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا انہوں نے مجھے تکلیف دی۔ جنہوں نے کسی انسان کو تکلیف دیا، اللہ کے پاک نبی کیا فرما رہے؟ انہوں نے مجھے تکلیف دیا۔ اور فرمایا جنہوں نے مجھے تکلیف دیا انہوں نے اللہ کو تکلیف دی، یعنی اللہ اس سے ناراض ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ایک بھائی، ایک محلے والے، ایک اڑوس پڑوس ایک دوسرے کو تکلیف دینے میں پڑے لگے ہوئے ہیں کہ کیسے میں اس کو گراؤں، کیسے میں اس کو نیچا دکھاؤں۔ میرے عزیز دوستو، اس سے نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اس سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، ہم ابھی نماز پڑھ کر آئے۔ ایک آدمی پوری رات عبادت کرتا ہے، کبھی تہجد پڑھ رہا ہے، کبھی کیا کہیں
ذکر کر رہا ہے، کبھی درود پاک پڑھ رہا ہے، اور صبح اٹھی اور صبح ہوا اور کسی کو دھوکے سے انہوں نے کسی کا 100 روپے 10 روپے لے لیا، اس کی عبادت کیا ہو؟ پوری رات کی عبادت ختم ہو گیا۔ دھوکہ دینا کتنی بڑی گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کا دن 3 آدمی کی طرف سے خود وکیل بن کر کیس لڑے گا۔ میرے دوستوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسا ہے، اگر دنیا کے اندر جو اس کو ستایا، جو اس کو پریشان کیا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے وکیل ہوگا۔ پہلے ایک شخص ہے جو میرے دوستوں 2 آدمی ہیں جو آپس میں بات ہو رہی ہے، لیکن ایک آدمی اس پر یقین نہیں کرتا۔ اب اس کو یقین کرنے کے لیے وہ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ انہوں نے اللہ کا واسطہ دیا۔ اب یہ دوسرا آدمی اس کو صحیح نہیں مانتا، لیکن جب اللہ کا نام لیا تو اس بات پر یقین کر لیا کہ میں 10 دن کے بعد آپ کا یہ کام کر دوں گا، یا 10 دن کے بعد میں آپ کو یہ چیز دے دوں گا۔ لیکن میرے دوستوں وہ اللہ کی بات کو سن کر اس پر یقین کر لیتا ہے، لیکن اگلا آدمی اس کو دھوکہ دینے کی نیت رہتا ہے۔ 10 دن ہو جانے کے بعد وہ فرار ہو جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، اس کو دھوکہ دے دیا۔ کل قیامت کے دن جب یہ دونوں آدمی آمنے سامنے ہوں گے میرے دوستوں، تو جس کو دھوکہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے خود وکیل بن کر آئے گا، اور اللہ اس کو پوچھے گا اور آپ کو جواب دینے پڑے گا۔ دوسرا فرمایا میرے دوست کوئی ایسے آزاد آدمی ہو جس کو پکڑ لیا اور بازاروں کے اندر جا کے بیچ دیا، جو پہلے زمانے کے اندر ہوتے تھے، آزاد ہوتے تھے، پکڑ لیتا تھا اور بازار کے اندر بیچ دیتا تھا اور غلام بن جاتے تھے۔ جیسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد تھے، اس کو کیا کہیں پکڑ لیا اور بازار کے اندر بیچ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آزاد تھے، حق کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، اس کو بھی پکڑ کر اور بیچ دیا بازار کے اندر اور اس کا مال کھا لیا، اور اب کے زمانے کے اندر اسے بولتے ہیں کڈنیپ کر لیا، اور پیسے مانگتے ہیں، فروختی مانگتے ہیں، اور اس کا پیسے جو کھا لیتے ہیں۔ کوئی آپ کو یہاں پوچھنے والا نہیں ہے میرے دوستو۔ ایسے آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود وکیل بنے گا۔ کہاں جاؤ گے؟ ہم سوچ رہے ہیں دنیا کے اندر، جو پچھلے جمعے کے اندر نے بتایا کہ ہم اور آپ سوچتے ہیں میں تو یہ کام کر لیا، کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ سب کچھ دیکھنے اور جاننے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی گناہ کیے ہوگے، ذرہ برابر بھی نیکی کوئی کی ہوگی، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آ جائے گا اور سب دیکھ لو گے، ہر ایک چیز سامنے آ جائے گی۔ اور تیسرا فرمایا میرے دوستو ایک آدمی آپ نے بازار سے بلایا، محلے سے بلایا اور اس کو کام پر رکھا، پورے دن صبح سے لے کر شام تک کام کیا، اور شام کے وقت جب مزدوری دینے کے لیے ٹائم ہوا تو آپ نے اس کو جھڑک دیا کہ ایسا ہے ویسا ہے، اور اس کو مزدوری نہیں دیا۔ اگر آپ نے ایسا کیا، اگر آپ نے مزدوری کرا کر کسی مزدور کو مزدوری کھا لیا ہو یا اس کو مزدور نہیں دی ہو، تو کل قیامت کے دن میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طرف سے وکیل بنے گا اور آپ کا جواب دینے پڑے گا۔ تو 3 آدمی ایسا ہے، اگر ایسی کوئی انسان ہے تو کل قیامت کے دن میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں آدمیوں کے وکیل بنے گا۔ آج جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے، اور جھوٹ کو چھوڑ دینا، لڑائی کو جھگڑے پر چھوڑ دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان حق پر ہے، جو انسان حق پر ہے اور حق پر رہنے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑتے ہوئے لڑائی جھگڑا نہ کرے، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ایسے آدمی کو جنت کے اطراف کے اندر میں ایک گھر دینے کے لیے ذمہ داری لیتا ہوں۔ حق پر ہیں آپ، لیکن پھر بھی جھگڑا چھوڑ دیے، جھگڑا نہیں کیے۔ خوشخبری دے لو آج میرے دوستوں، منبر رسول سے آج خوشخبری لے کر جاؤ، اللہ کے پاک
میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں ایسے شخص کو جنت کے اندر ایک مکان بنا کر دوں گا۔ پھر اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان اگر مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہ بولے، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ جنت کے بیچوں بیچ میں اس کے لیے ایک محل، ایک مکان، ایک گھر دینے کے لیے ذمہ داری لیتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان اپنے اخلاق کو اچھا بنا لے تو جنت کے بلند ترین درجے کے اندر میں ایک محل، ایک بلڈنگ، ایک حویلی بنانے کا، ایک گھر بنا کر دینے کی ذمہ داری لیتا ہوں، اللہ سے لے کر میں اس شخص سے کروں گا۔ آج انسان جھوٹ بولتا ہے، مذاق کیا تھا، آج یہ لڑائی جھگڑا عام ہو گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر پڑوسی اگر کمزور ہے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو دبا کر لڑائی جھگڑا کرتے، ایک بھائی کمزور ہے تو دوسرے بھائی کو دبا کر وہ لڑائی جھگڑا کرتے، لیکن لڑائی جھگڑا کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنے سے میرے دوستو ایسا بھی اللہ کے رسول نے فرمایا میرے دوستو کہ اگر شب قدر اس دن ہوتی ہے دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں، دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں، اس کی نحوست سے اللہ شب قدر کو اٹھا لیتا ہے۔ اور اگر دو آدمی ایک بھائی اگر حق پر رہنے کے باوجود بھی جھگڑا کو چھوڑ دے، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا میں جنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر جنت میں آپ دوں گا۔ اور میرے دوستو ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا دو چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو، میں کل قیامت کے دن میں تمہیں جنت کا ضامن، جنت الفردوس کا ضامن بن جاتا ہوں۔ ایک حدیث کے اندر 6 یا 7 ہے، اور اس حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں صرف دو چیزوں کے بارے میں فرمایا قیامت تک آنے والے کوئی لوگ اگر ہوگا، کوئی بھی ہے، دو چیزوں کی ذمہ داری، دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، جو دو چیزوں کو غلط جگہ استعمال نہیں کرو گے میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جنت الفردوس کا ضامن بن جاؤں گا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اپنی زبان کا اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، اس کو غلط نہیں بولو گے، کسی کی غیبت نہیں کرو گے، کسی کی چغلی نہیں کرو گے، کسی کو گالی نہیں دو گے، نہ فیصلہ نہیں کرو گے، کسی کو ستانے کی بات نہیں کرو گے، ایک اپنی زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلاؤ گے، اور دوسرا فرمایا اپنی شرمگاہ کو بھی غلط جگہ پہ استعمال نہیں کرو گے سوائے اپنی بیوی کے۔ اور میرے دوستو فرمایا کہ اگر یہ دو چیزوں کے تم اگر گارنٹی دیتے ہو کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، غلط جگہ اس کو صحیح اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلاؤ گے تو میں جنت الفردوس کا تمہارے ضامن بن جاؤں گا۔ آج یہ دونوں ہی چیزوں کی وجہ سے یہی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، آج یہ دونوں چیزوں سے لوگ ہلاکت کے اندر ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی کو جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق لے لیا ہو، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے اور جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو، کسی انسان کو بھی جھوٹی قسم کھا کر کوئی مال لے لے، کوئی چیز لے لے، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے اور جنت اس کے لیے حرام۔ فرمایا پوچھا گیا اللہ کے رسول اگر کوئی معمولی چیز لے تب بھی یہی سزا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ پیلو سمجھتے ہو میرے دوستو جس کو مسواک بناتے، اگر اس درخت کی ٹہنی آپ نے کسی کو ایسی جبرن لے لیا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اس کے لیے جہنم اس کے لیے واجب اور جنت اس کے لیے حرام۔ آج جو چاہتے ہیں ہم کرتے ہیں، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو میرے دوستو۔
دوستو جھوٹ سے بچو، پرہیز سے بچو، اور یہ سب کب ہوگا؟ جب آپ کے دل کے اندر ایمان آج ایمان سے خالی ہے، آج ایمان سے خالی ہے میرے دوستو۔ ابھی دیکھ لو جمعہ کا وقت ہو گیا اور مسجدوں کی حالات کو دیکھ، مسجدوں کی حالت کو دیکھو، یہ کیوں ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے اندر اللہ کی وحدانیت کو اعلان کیا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، چاروں طرف جب چرچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، مکے کے باہر ایک بستی میں ایک لڑکا رہتا تھا، نوجوان لڑکا تھا۔ جب انہوں نے اس بات کو سنا تو کہا کہ چلو جا کر دیکھتے ہیں، چلو جا کر دیکھتے ہیں مکے کے اندر جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اگر سچ ہے تو میں اس کے ہاتھوں پر ایمان لاؤں گا، اور اگر غلط ہے تو میں اس سے بچوں گا۔ میرے دوستو یہ ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، مکہ پہنچتا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے۔ ایسے پوچھتے پوچھتے بیت اللہ کے اندر پہنچ گیا۔ کسی نے کہا کہ وہاں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، کچھ صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ وہ صحابی وہ آتے ہیں میرے دوستو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے دیکھتے ہی رہ گیا، اور آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی تو تو نے کوئی معجزہ بھی نہیں دیکھا ہے، کوئی دلیل نہیں مانگا ہے، تو کیسے کیا کہیں، میں کیسے ایمان کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے وہ صحابی کہنے لگے میرے دوستو کہ اللہ کے رسول آپ کا چہرہ دیکھ لینا، یہ چہرہ ہی بتاتا ہے کوئی سچا کا چہرہ ہے، کوئی جھوٹا کا چہرہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے دوستو تفسیری بات ہے، مختصراً میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، ایمان لے آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی اپنے ایمان کو چھپا کر رہنا، ابھی تم ایمان لانا کانٹوں پر چلنے سے بھی بڑا مشکل ہے، آگ کے انگاروں کے اندر اب چلنا مشکل نہیں ہے اس وقت جتنا کلمہ پڑھ لینا اور ایمان لے آنا میرے دوست مشکل تھا۔ یہ لڑکا یتیم تھا، چچا نے اس کو پالا تھا۔ اب یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی اپنے ایمان کو چھپا کر رکھو۔ وہ گھر چلا گیا، اس کی ماں زندہ تھی، باپ نہیں تھا۔ رات ہوتی ہے تو اس کی ماں اور اس کے چچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ یہ لڑکا سنتا ہے کہ آپ کس کے بات کر رہے ہیں، آپ کس کے بات کر رہے ہیں۔ اس کے چچا اس کو ڈانٹتا ہے کہ تمہاری کیا بات ہے، جاؤ۔ لیکن میرے دوستو ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، جب بھی اس گھر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے، وہ لڑکا سامنے آ جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہو۔ اس کے چچا کو شک ہو گیا، اس کے چچا کو شک ہو گیا اور کہنے لگا ایسا لگتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا۔ اس زمانے میں جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے تھے اس کو کہتا تھا کہ بے دین ہو گیا۔ اب وہ نوجوان، اس کا نام عبداللہ تھا، وہ اپنے سوچا کہ عبداللہ اب ایمان کو چھپانے کی کیا کہ وقت نہیں ہے، اب ایمان کو ظاہر کرنے کا وقت ہے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں۔ میرے دوست اتنا کہنا تھا، چچا نے پکڑا اور اس کو مارنا شروع کر دیا، بہت مارا، لیکن مار کھا نہیں گئے اور وہ ڈر سے مچھلی کرتا ہے۔ آخر میں چچا یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے 2 راستہ ہے، یا تو یہ در چھوڑو، یا تو نبی کا کیا کہیں، یا تو نبی کا کیا در دامن کو چھوڑو یا اپنے گھر کو چھوڑو۔ فرمایا کہ میرے چچا آپ کس کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ ماں باپ، جگہ کیا کہیں، جائیداد، سب امن چمن سب چھوڑ سکتا ہوں، لیکن محمد کے در کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو چچا نے اس کو پکڑ کر گھر سے باہر کر دیا، گھر سے اس کو باہر کر دیا۔ میرے دوستو جب جانے لگے تو چچا کہتا ہے کہاں جا رہے ہو، یہ تمہاری یہ بدن کیا کر تو یہ لباس ہے، یہ میری کمائی ہوئی ہے، یہ کپڑا جو پہن رکھے ہو، یہ ٹوپی جو پہن رکھے ہو، یہ جو چپل پہن رکھے ہو، یہ سب میری کمائی کا ہے، اس کو بھی اتارو۔ میرے دوستو کپڑا اتار دیا، چپل جو میں پہنا تھا سب کچھ اتار دیا، صرف ایک لنگی یا پاجامہ رہ گیا، اور چچے کی طرف دیکھتا ہے۔ اب اس کا چچا کہتا ہے اگر تم اپنے عزت کو بچانے چاہتے ہو تو آ جاؤ، میرے اندر آ جاؤ، کمرے کے اندر آ جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
کو چھوڑ دو ورنہ آج تمہاری عزت بھی جائے گی۔ میرے دوستو، عزت کی جہاں بات آتی ہے لوگ اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے لیکن عزت بچانا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، وہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی طرف دیکھتا کہتا ہے، یا اللہ آپ گواہ رہنا، آج میں آپ کے محبوب کی وجہ سے اپنی کیا کہ عزت کو بھی قربان کرتا ہوں۔ اور میرے دوستو، جو لنگی پہنا ہوا تھا، جو پاجامہ پہنا ہوا تھا، وہ بھی کھول کے اور گھر کے اندر پھینک دیتا ہے اور ایک دیوار کے اندر جا کے چھپ جاتا ہے۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، اوپر سے اس کی ماں نے ایک چادر دی، فرمایا اس کو لے اور بھاگ جا، اس کو لے اور اس کو بھاگ جا۔ اس چادر کو دو ٹکڑا کیا، ایک اپنے سطر کو چھپایا اور ایک بدن کے اندر کیا کہ اوڑھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے اس کو استقبال کیا اور فرمایا، عبداللہ آج تیری یہ کیا حال ہے؟ اس دن آئے تھے بڑا اچھا لباس پہن کر، بہت خوبصورت نوجوان ہے تو، آج یہ تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کو جو ایمان لاتا ہے اپنے گھر بار ماں باپ جگہ کیا کہ بچی کو قربان کرتا ہے، لیکن آج عبداللہ اپنے عزت کو بھی قربان کر کے آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، او عبداللہ یہی تو اصل عزت ہے اور تیرا سودا گھاٹے میں نہیں کیا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اتنا عزت دے گا کہ تیرے عزت پر دنیا رجع کرے گی۔ انہوں نے اپنے عزت کو قربان کر دیا۔ میرے دوستوں، بارے کیف کو کچھ دنوں کے بعد اس کا آخری وقت آتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری وقت آتا ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول عبداللہ بیمار ہے، اللہ کے رسول اس کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گود میں سر رکھ کر اور اس کے ہاتھ سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، عبداللہ بتاؤ تجھے کیا چیز کی خواہش ہے؟ عبداللہ تجھے کوئی چیز کھانے پینے کی خواہش ہے؟ آنکھوں کے اندر آنسو ہے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، عبداللہ اللہ نے تیری مغفرت تیرے معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اتنا سننا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، اے صحابہ اس کو غسل دو، اس کو کفن دو۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، صحابہ کرام نے اس کو غسل دیا اور جب کفن کی باری آئی، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کفن کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر، اپنے کپڑا، اپنے جبہ جو پہنا ہوا تھا یہ دیا کہ جاؤ عبداللہ کو اس چیز کے لیے کیا کہ کفن دے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے نیازی دیکھو، جب اتارنے پہ آئے تو سارا لباس اتار دیے اور جب دینے پر آئے جس کے لیے پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایسے چیزوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے اس کو کفن دے۔ اللہ کے رسول نے اس کو نماز جنازہ پڑھائی اور میرے دوستوں، جب قبر کے اندر اتارنے کے وقت باری آئی تو کہا کہ اس کے قریبی کون ہے؟ قریبی آدمی قبر کے اندر اتارو، اس کا قریبی کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب پیچھے ہٹ جاؤ، جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں۔ اللہ کے پاک نبی نے اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر دفن کیا اور میرے دوست جب دفن سے فارغ ہوا، آسمان کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ عبداللہ سے، یا اللہ میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، تو بھی خوش ہو جا، تو بھی راضی ہو جا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا، اے عمر تو کیوں رویا؟ فرمایا، کیوں نہ رو، اتنا بڑا جانے سرٹیفکیٹ میں اس لیے رویا ہوں کہ کاش یہ عبداللہ کی جگہ میری لاش ہوتی، میں ہوتا اس کی عزت پر میں رشک کرتے ہوئے رو رہا ہوں۔ اسی لیے اس کو حضرت عبداللہ ذوالبجلین یعنی دو چادروں والے اس کو لقب مل گیا تھا۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، نوجوانوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، ہمیں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر آؤ، غیبت کو چھوڑو، چگلی کو چھوڑو، حسد کو چھوڑو،
ان سب چیزوں سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، ہماری اور آپ کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کے اوپر حسد مت کرنا، کسی کے اوپر غیبت مت، کسی کو غیبت نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔